آج کا جو درس کا سپارہ ہے وہ ہے پارہ نمبر 24 وَفَمَنْ أَظْلَمُ۔ سورہ زمر چل رہی ہے۔ پارے کا آغاز اس سوال سے ہوتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، یعنی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں، فلاں شریک ہے، فلاں بابا، فلاں دربار والے۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو ایسا کرتا ہے۔ اور سچی بات قرآن کا جبکہ اس کے پاس رسول کے ذریعے پہنچے انکار کرے، کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہ ہوگا؟ آگے کچھ اور حقائق توحید کے متعلق بیان کیے گئے ہیں، مثلا یہ کہ دیوتاؤں کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کی طرف سے ہے، زمین آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ کے نفع ضرر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ پتھر کے بے جان بت سب مل کر بھی اللہ کی دی ہوئی ادنا سی ادنا تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، اور اگر وہ راحت پہنچانا چاہے تب بھی ان کے بس میں اس راحت کو روکنا نہیں ہے۔ 2-3 آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جو ابھی مرا نہیں اس کی روح سونے کے وقت قبض کرتا ہے، اور پھر وہ جس پر موت کا فیصلہ کرنا چاہے اسے روک لیتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک معینہ مدت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ آیات کا منشا یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو اچھی طرح محسوس کر لے کہ زندگی اور موت دونوں اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی شخص بھی یقین کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ رات کو سو کر صبح کو زندہ سلامت اٹھے گا، دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی شخص قطعی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اگلا لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے یا نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں ارے اس دفعہ رمضان میں کوئی اعمال نہیں بھی، روزے نہیں رکھے، چلو جی اگلا رمضان۔ ارے آپ نے کوئی گارنٹی لی اگلے رمضان کی؟ بہرحال یہ صورت اسی طرح کے مضامین پر مشتمل ہے جس میں ان لوگوں کو اللہ کی قدرت و اختیار سے تعلق رکھنے والی بے شمار حقیقتوں سے روشناس کرایا گیا ہے۔ یہ حقیقتیں بالکل ظاہر بدیہی ہے اور معمولی سی عقل رکھنے والا انسان بھی ان کو محسوس کر سکتا ہے، مگر مشرکین ہیں کہ بتوں ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کی کم عقلی کا عالم یہ ہے مشرک کا کہ وہ بتوں کو یہ سمجھ کر پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ان کے سفارشی ہیں، حالانکہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، اور نہ وہ کسی بات کی عقل رکھتے ہیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ شفاعت جو ہے وہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے دائرے اختیار میں ہے، وہی آسمان و زمین کا مالک ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ نعوذ باللہ، خدا سے ان کو اس قدر نفرت ہے کہ جب اللہ کا ذکر تنہا کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسرے معبودان باطلہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ جب شرک کی بات کرتے ہیں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ چند آیات کے بعد ان لوگوں سے خطاب ہے جو ایمان قبول کرنے کے معاملے میں تذبذب کا شکار تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ ایمان لانے سے وہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ ایسی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ میری طرف سے کہہ دیجئے اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا ہے وہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، وہ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، رمضان میں یہ بڑا اچھا موقع ہے، اور اللہ کی اطاعت قبول کر لو، رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ ہو سکے گی۔ اور فرمایا اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب کے بہترین احکام کا اتباع کرو، قرآن کے احکام کی اتباع کرو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو کہ عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت کوئی انسان یہ نہ کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی ہے۔ واقعی میں مضحکہ اڑانے والوں میں سے تھا، یا کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت سے نواز دیتا تو میں بھی گویا متقین میں سے ہوتا، یا کوئی شخص عذاب دیکھ کر یہ نہ کہے کہ اگر مجھے ایک موقع اور مل جائے تو میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ ابھی جو اللہ نے زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ 1-2 آیتوں کے بعد فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا تھا آپ قیامت کے روز ان کے چہرے سیاہ دیکھیں گے۔
کیا متکبرین کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ اگلے رکوع میں قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ قیامت کے روز سور پھونکا جائے گا، آسمان و زمین میں جو لوگ ہیں سب کے ہوش اڑ جائیں گے مگر جس کو اللہ محفوظ رکھنا چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو دفعتاً سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا سامنے، پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان حق انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، ان پہ کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو فرمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے یہ بتلایا گیا ہے کہ اہل کفر کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اور مطیع اور فرمان بردار بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے رہے، جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے۔ اس صورت میں توحید کا بیان بھی ہے، کہیں استدلال کے رنگ میں اور کہیں اس کی مذمت اور ممانعت کے طریقے پر۔ جو لوگ مجادلے پہ آمادہ تھے ان کو خبردار بھی کیا گیا ہے کہ وہ اب بھی باز آ جائے، موقع ہے، ورنہ دنیاوی سزا بھی برداشت کرنی ہوگی، آخرت کا عذاب تو ملنا ہی ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے ہوتی ہے کہ اللہ زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، اور بڑے فضل و کرم والا ہے۔ کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں اور اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے منکر ہے۔ یہ لوگ قومی نوح کی شکل میں پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی بہت سے گروہ ان کے تابع ہوئے۔ ان کے مقابلے میں اہل ایمان کی جماعت بھی موجود ہے۔ فرمایا عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں اپنے رب کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر حاوی ہے۔ جنہوں نے توبہ کی اور جو تیرے راستے پر ہے ان کو معاف کر دیجئے اور ان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھیے۔ آخرت کی ہولناکیوں کے بیان کے بعد اس عذاب کا ذکر ہے جو کفر کی پاداش میں مختلف قوموں کو دیا گیا۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بطور عبرت بیان کیا گیا ہے۔ ضمناً حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی قوم کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں اور اس وقت بھی کریں گے جب گواہ گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اس دن ظالموں کو ان کی معذرت سے کوئی نفع نہ ہوگا، ان پہ لعنت کی جائے گی اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا، اللہ بچائے۔ آگے فرمایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے بڑھ کر ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے آشنا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح بدکار اور نیک بھی ایک طرح نہیں ہو سکتے، مگر یہ حقیقت تم لوگ کم ہی جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ذکر ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، یہ نہیں کہ ساری رات کرکٹ کرے بھائی، اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت میں اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ فرمایا وہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کدھر بہہ کے جا رہے ہو۔ یہ سلسلہ کلام کافی آگے تک چلا۔ اگلی صورت الف لام میم سجدہ ہے۔ اس صورت میں جو مضامین ہیں ان کو اجمالی کے ساتھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے، یہ کتاب قرآن اللہ ہی نے نازل کی ہے، تمہاری زبان میں نازل کی ہے، عرب سے کہا جا رہا ہے۔ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اگرچہ جاہل لوگ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے، مگر سمجھدار لوگ اس حقیقت کی روشنی کو آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا تم نے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہیں اور اپنے کان بند کر لیے ہیں۔ پیغمبر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تمہیں زبردستی سنائے، وہ تم جیسے ہی ایک انسان ہے، فرق یہ ہے ان کی طرف وحی نازل کی جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کے سلسلے میں فرمایا کہ کیا تم اس خالق دو جہاں کا انکار کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟
جس نے زمین کو 2 دن میں بنا دیا، وہی تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے، اس میں برکتیں رکھ دی اور اس میں رزق کا سامان رکھ دیا، اور یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے جو اس وقت محض ایک دھواں تھا۔ اللہ نے آسمان و زمین سے کہا کہ تم وجود میں آ جاؤ، زبردستی آؤ یا خوشی سے آؤ۔ زمین آسمان دونوں نے عرض کیا ہم خوشی سے حاضر ہے۔ تب اللہ فرماتے ہم نے 7 آسمان 2 دن میں بنا دیے اور ہر آسمان کے سپرد اس کا معاملہ کر دیا، اور آسمانی دنیا کو، یہ جو دنیا کا آسمان ہے، ستاروں سے زینت تھی، رات کو ستارے نظر آتے ہیں، اور یہ سب ایک ایسی ہستی کا فیصلہ ہے جو زبردست ہے اور فرمائے انتہائی باخبر ہے۔ اگلی آیات میں قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہے، پھر اسی مضمون کی طرف واپسی ہے جو مشرکین کی عقائد کے سلسلے میں چل رہے ہیں۔ فرمایا اس وقت کا تصور کیجئے جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لے جا کر گھیر لیے جائیں، پھر ان کے اگلوں کو ان کے بعد والوں کے آنے تک روک لیا جائے گا۔ جب پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی بدن کی کھالیں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ وہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ہے؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے زبان دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور جب تم چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے تو تمہیں احساس بھی نہیں تھا کہ کبھی تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ چند آیات کے بعد قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، نہ باطل اس کے سامنے سے مقابلے پہ آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے وار کر سکتا ہے۔ یہ ایک اللہ حکیم حمید کی طرف سے نازل کی جانے والی کتاب ہے، اس میں آپ سے کوئی بات ایسی نہیں کہی گئی ہے جو آپ سے پہلے انبیاء سے نہ کہہ دی گئی ہو۔ بلا شبہ آپ کا رب مغفرت کرنے والا ہے، دردناک عذاب والا ہے۔ فرمایا اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے، کیا قرآن عجمی ہے، رسول عربی ہے؟ آپ فرما دیجئے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بھی ہے، ذریعہ شفا بھی ہے، مگر جو لوگ ایمان والے نہیں ہے ان کے کانوں پہ ڈانٹ ہے اور ان کے آنکھوں پر پٹی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔